الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مکرم و محترم علماء کرام اور آج کی سال ثواب کی اور قرآن خوانی بھی محفل موجود جملہ حاضر و سامعین، سب تو پہلے دعا ہے کہ رب کائنات جس مرحوم سال ثواب واسطے دعائے مغفرت واسطے مل بیٹھے ہیں محترم حافظ علّہ صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا کو تشریف کن گئے، تو دعا ہے رب کائنات آپ کی مغفرت اور بخشش فرمائے، بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرماوے، اور جتنے سجن سرل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سارا کو اپنے سجن جہے دنیا تو ٹر گئے انہاں کو یاد رکھن دی، انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرن دی، سال ثواب کرن دی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ موت دی یاد دا شرف عطا فرمائے۔ بہت بڑی عبادت ہے موت کو یاد کرنا، اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سونے فرمایا جے موت یاد رکھیے دن رات دی 20 باری جے موت کو یاد کیتے، سونے فرمایا قیامت دنی شہیدان دی صفی کھڑا موت کو یاد کرنا، اور موت دی یاد دے بھی اتنی فضیلت کے لیے چھڑی یاد کی تھی کام کوئی نہیں کیتا، موت کو یاد کرنا عمل دا نہیں، یہ تو ذہن دا ہی سلسلہ ہے اجازت دا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اس روایت دے باب وچ یہ زیادہ تفصیل ہے، وہ حضرت امام قرطبی دی ایک کتاب ہے جی موت دے ذکر تے آپ نے لکھی ہے التذکرہ فی احوال الموت و امور الاخرہ، پوری احادیث دا اور آثار صحابہ اور محدثین اور علماء دے آثار دا ایک بہت بڑا اور بیش بہا خزانہ ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی محدثین اور مفسر ہیں اور بڑے خطبات ہیں آپ دے دینی، تو موت دے موضوع تے آپ نے جڑا اکٹھا فرمایا اس ایک باب ہے آپ دا جن دے وچ آپ نے کچھ نسخے دسن کہ اگر دل سخت ہوئے بندے دا تو وہ موت یاد نہیں کریں دا، اور دل کو نرم کرنا فرمائیں دل نرم تان تھی دے 4 شیئیں اپنائیاں وجن، اور نرم دا چونکہ قرآن کریم نے قاسیت قلوب کا ذکر فرمایا فوائل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، جیرا دل اللہ کو یاد نہ کرے قرآن نے اس کو دل سخت آ، سخت کو مراد قرآن اور شریعت کی اصطلاح جو ہے جیرا اللہ کو یاد نہ کرے دا وہ دل سخت ہے، جیرا رب کو یاد کریں دے وہ دل نرم ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جینا اللہ نے سینہ کھول چھوڑے اللہ دے عطا فرمودہ نور دے اتنے ہی نور ہو، لیکن جینا دل سخت ہوگی وہ اللہ دے ذکر کو محروم ہونا، تو اللہ دا ذکر اللہ دی یاد، چونکہ جب تک رب سونے دی یاد نہ ہو سی اون ویلے تک انسان دا جیڑا رجوع ہے جیڑی رغبت ہے وہ نیکی دے پاسے نہ ہو سی۔ قرآن کریم دا ارشاد ہے ان وعد اللہ حق، اللہ دا وعدہ یعنی موت حق ہے، یعنی بھی کوئی شک نہیں، دوسری رائے کو نہیں، اپنے ہتھاں نال اپنے سجنوں کو ٹورن والے کہ کوئی شک ہے کہ موت آمنی ہے کہ نہیں آمنی، بھاویں کوئی مسلم ہے بھاویں غیر مسلم ہے، جیرے مذہب نال تعلق بھاویں لا مذہب اور بے دین، موت دے بارے کردہ اختلاف کوئی مرنا ہے، اختلاف یہ ہے کہ مرن دے بعد حساب لے ہونا ہے کہ نہیں لے ہونا، یہ اتنے حساب ہے، لیکن مرن دے کوئی اختلاف نہیں۔
لہذا موت آونی ہے، وعد اللہ حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، قرآن فرمائے دنیا دی زندگی تو کو دھوکے جنہ سٹی لاوے کہ ہمیشہ جیونا ہے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ شیطان تو کو دھوکے چھپاوے کہ یہ ہمیشہ دی زندگی ہے، نہیں یہ مختصر زندگی، اتنی لمبی لگے پئی وقت بھی مختصر ہے، جی علامہ صاحب فرمائے کہ آمن دا وقت مقرر ہے، وجن دا نمبر مقرر کو، آمن دا نمبر مقرر ہے لیکن وجن دا نمبر نہیں مقرر کہ بڑے پہلے وجنا ہے یا چھوٹے پہلے وجنا، جو سونے رب دی ترتیب ہے اس ترتیب نہ ٹرنا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہنا، تو ہمیشہ نہ رہن والی یہ حیاتی ہے، تھوڑی دیر دی حیاتی ہے، زندگی ہے۔ قرآن ول فرمائے بے شمار قرآن دی آیات ہے، بلکہ تذکیر بالموت، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی تفسیر ہے، علوم تفسیر دی کتاب ہے الفوز الکبیر فی علوم التفسیر، انہوں نے فرمائے کہ پنجواں علم قرآن دا تذکیر بالموت ہے، قرآن دے 5 حصے کرو تو پنجواں حصہ قرآن دا صرف موت یاد نہیں رہندا رہے گی، تذکیر بالموت، تو موت دی یاد ہے ضروری کام تو ہو سی کہ قرآن ول موت یاد دے، ول فرمائے کہلے فرمائے یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، لعب و لہو کہیں فرمائے یہ صرف کھیل کود تماشا ہے، ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، انسان فخر کرے دے میرا مال زیادہ ہے، کوٹھیاں بہویں، زمین بہویں، جائیداد بہویں، پیسہ بہویں، یا تکاثر فی الاموال والاولاد، یا میری اولاد تے بال ہوئے پتر نہیں تھیندا تے ساریاں جھوکاں، سارے فقیر چھان آونا کہ دعا منگوں اللہ تعالیٰ کو پتر دے، انہاں اسے دوڑ دے وچ تے انہاں خواہشاں دی سفر دے وچ قرآن فرماندا ہے کہ زندگی گزر ہوئی، انسان دی زندگی مختصر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مختصر زندگی دل دی نرمی واسطے، یعنی دل اللہ دی ذکر اور اللہ دی یاد کو متوجہ ہوئے، دل دی نرمی کساوت قلبی ختم ہوئے، دل دی سختی ختم ہوئے، سنگ دلی ختم ہوئے، نرم دلی، اور نرم دلی کو مراد میں عرض کر چکا اللہ دے ذکر والا دل وہ نرم دل ہے۔ آپ فرمائیں 4 طریقے ہیں دل کو نرم کرنا، یہ انسان کو اللہ دے ذکر اور اعمال صالحہ دے پاسے ول متوجہ کر چھوڑے۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا مجالس العلم والوعظ بالتذکر والترغیب والتخفیف، فرمایا علم دیا مجلساں، واعظ، نصیحتاں، او مجلساں جن دے وچ موت یاد رہی ونجے، جن دے وچ رغبت رہی ونجے، ترغیب ہوے، ترہیب ہوے، اللہ سونے دا خوف جو آیا ونجے، تخویف دی کیفیت، یہ جی ویسا رل باندھے ہیں، مطلب ایصال ثواب دی جیڑی محفل سجدی ہے اس تے تھوڑی بہت گفتگو قرآن و حدیث دی روشنی چین واسطے تھیندی ہے کہ تاکہ دلاں دی نرمی دا ذریعہ بنے۔ آپ فرمائیں مجلس علم ضروری ہے، چونکہ ہر بندہ انکلوڈنگ صاحبان علم، یعنی وہ لوگ بھی جڑے علم والے ہیں، علم والے بھی ضروری نہیں ہر ویلے موت دیاں گالیاں کریں دے، تو بھائیاں کریں دے، لیکن جدہ موت دے نال جڑی ہوئی کو محفل سجدی ہے، چہلم دے نال قرآن خانی یا کل دے نال یا سالانہ برسی دے نال جیری اماں بابے واسطے اسیں خیرات پکیندے ہیں، یا سال بعد انہاں دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جڑے موت کو بھولے وطن ایک باری موت یاد کرنے ہیں رل کے، تاکہ اللہ سونا میں تاں یہ جڑے دلاں دی سختیاں ہیں ختم چ فرماوے، ایک بے نال پیار محبتاں دی توفیق چ دے بھئی ہمیشہ جو ریتے وسنا دا سونا وسنا۔ اگر ٹرن والے ہیں جن دے کول وچھڑنا ہوے چند سالاں بعد یا چند گھڑیاں بعد یا چند ڈیاں بعد انہاں نال کی بھیڑاں لیونیاں، بھیڑاں تو انہاں نال لیونیاں، چلو ہمیشہ دی زندگی ہوے تو بھیڑ بھی سونی لگی، تو لہذا یہ علم دی محفل دراصل واعظ ہے اور تذکیر بالموت ہے، چونکہ قرآن دا 5واں حصہ آ ہے کہ موت یاد رکھے وسرے نہیں۔ اور دوسرا آپ نے مجالس علم دے بعد دوسری چیز وہ بیان فرمائی ہے جیڑی حدیث پاک ہوئی ذکر الموت، فرماتے موت دی یاد از خود اتنا بڑا عمل ہے کہ جڑا انسان کو سیدھی راہ تے توڑ چھوڑے۔ اگر موت یاد ہوئے سوال لوگ جھیڑے نہیں لینا، موت یاد ہوئے سوال چھوٹیاں چھوٹیاں گالیاں تے کچہریاں تے عدالتاں تے اتنا بڑے رولاں چ پون دی بجائے ود بہ کے جب مقامنی گال بے مقامنی تے صحیح ہے، عدالتاں تے کرا نہیں مکی اج صحیح ود رولاں دی نویاں کیفیتاں انہاں ایک دعویٰ کیتے تے سبیا دعویٰ کر لیونا، ولو نبی کیتے تے سبھی شے جوڑ لیونی ہے، بھئی رولا گھتو تو رولا مکن دا تو کوئی ذریعہ کونی، 1000 طریقے رولا گھتن دے، لیکن مقامن دا ایک طریقہ ہوندا ہے کہ رل کے بندہ گال مقاوے اور مکدا ہے معافی دے اوتے۔ قرآن فرماندا ہے من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن یہ معاف کر ہو سکدا ہے جڑا موت کو یاد رکھدا ہے، ورنہ زندگی یاد رکھن والا جنا معافی والے پاسے نہیں آندا۔ بھئی میں تے تیرے نال 20 سال ہی ڈیڑھ لے سا لاہور سے سفر کرنے پیسے نیو خان میٹرو دے اوتے، وہ دو جناں دا آپس جی میں اساں بساں جی بھیڑ لے کے لاندے ہوندے
کہ کو موڈا لگی ہے تو اسی وقت کوئی شے چھوڑی نہیں جتنا اندر ہوندے حسن ودا ہی نہ سارا گند بہر کٹ کے پیچھے بہر باوے مندا دی صورت ہی چئی باوے جے شے اسے گند بھی آئی آدھے نہ کہ تھاں ہلایا ونجے تو جے شے وچ ہوے اوہ چھڑک دی کھیر ہے تو کھیر بہر چھڑک کے نکسی پانی ہے تو پانی کو گند پیے تو گند نکسی بندے کو جو ہلاوا ہے تے بندے دے اندر گند نکلدا ہے دا مطلب ہے اندر کشے سونی کو نہیں جاؤ نکلے کہندا موڈا لگ پی ہے تو ول بھیڑ سیٹ تے کوئی نال نیڑے تھی پی تکلیف آئی ہے تو بھیڑ وہ بندہ پیا دے اگر میرے نال زیادہ اونچا نہ آلا جتنے مہینے دے ڈی ہیں اس کو ود کے میرے مقدمے ہی نہ عدالت میں آ کے اپنی کتنی سونی صفت دسی بند جڑے جنے کو دنیا نال گوانڈیاں نال سجنا نال سونا رل وسن نہیں آیا اپنی صفتیں بھی بیان کرے اگلی انتہا دیکھو کہ لکاویا ہی نہ گالی کو جو میں روز کچہریاں چ لبدا لیکن وہ فخر پیا کریں دے ان کے مقام نہیں ہے جو فخر ہی گال دے کہ مہینے دے نہیں گھٹ ویندے میری پیشیاں ود وے ایک دیواری نو ہی بھگتاونیاں پے حاضرین محترم جے کو موت یاد ہے اور رولے موقع چھوڑ حضور نے فرمایا یہ یک طرفہ معافی جری حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ بھی ہے تے نال حدیث پاک بھی پہلے حدیث پاک عرض کر حدیث پاک ہے امام طبرانی دی ریفرنس نال امام دمیاتی روایت فرماتے کہ کریم آقا نے فرمایا قیامت دن اعلان تھی سی بھئی لیقم من اجرہ علی اللہ ہر کہ کو اجر ملوے سی چونکہ قرآن فرماتا ہے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم اج ہر ایک کو پورا بدلہ دیتا ہے کہتے ہوتے کوئی زیادتی نہ ہوتی کہ کہتی اجرت یا مزدوری رو کی دی وجہ فرمایا نہیں پوری مزدوری پوری اجرت ملتی لیکن فرمایا مزدوریاں دے بعد ول اعلان سی جندا اجر حالے مزدوری راندی ہوئے وہ اٹھی کھڑو لیقم من اجرہ اٹھی کھڑو پہلے پتہ نہیں کیڑے رنگ نال ونڈی گئی ہے مزدوری لیکن ہن اٹھویندا پین سونا رب دا حکم ہے کہ ہن اٹھی کھڑو کتنے جنے اٹھسن ارباں انسانیت خرباں بلکہ عرب تو ہن بھی جیندے پے تاواں گندے ودن جڑے 7.5 ارب انسان دنیا دے یہ تو ہونے لیکن حضرت آدم تو گن کے والقیامت تک پتہ نہیں کتنے خرباں انسان آئے ہوتے ہن کہیں اٹھنے فرمایا ثم نادا نادیا او نادی منادی جڑے آواز کرے سی ثم نادا منادی ایک دفعہ اعلان کرے سی اٹھی کھڑو وہ کوئی نہ اٹھسی بھئی کہندے اٹھن دی گال پئی تھی جنی مزدوری باقی ہو دوسری واری وقت اعلان کرے سی ول کوئی نہیں اٹھا لیکن ہن ایک بے کول پوچھتے پین جائے کوئی اللہ سونے یا فرشتوں کول پوچھتے بھئی من ذا الذی اجرہ علی اللہ اصل تو مزدوریاں گھدی بیٹھے ہیں کیڑے جنے دی گال ہے کہ مزدوری گھننی ہے کہندی مزدوری باقی ہے ہن فرشتہ جواب دیتی کہ کہندی مزدوری باقی فرشتہ سی العافون عن الناس جے کہ کو معاف کیتا ہوئے حیاتی جکرا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من عفا و اجرا من عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ جے معاف کر چھوڑا ان کا اجر اللہ دے ذمہ یہ بڑا ڈیفرنٹ جی قرآن کا وعدہ ہے بڑا مختلف جی وعدہ ہے اجرہ علی اللہ یہ نہیں فرمایا کتنی نیکیاں دے سوں جی میں بنیا جہیں تے فرمایا بے فلانی شے دی اتنی ہے فلانی دی اتنی ہے ایک روزے تو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی به روزہ میرے واسطے ہے ان دی جزا میں آپ دے اور وقت معافی کرنے فرمایا جزا آپ دے سا اللہ سونا اپنے شان کرم دے مطابق جزا دے ہونا چاہتا لہذا فرمایا ہر کہیں کو جزا دے چھوڑیاں تے لیکن معاف کرنا لے جانے نہ دے پہنا لے اجر ہو اللہ اللہ دے ذمہ کرم دے اجر فرمایا وقت تری واری وہ ندا دیتی کہ ہن تو سمجھ گئے ہن اٹھ سے ثم نادا مراد الثالثہ تیجی دفعہ اور فرمایا کہ یقم من اجرہ علی اللہ اٹھن جے کہ کو معاف کیتا ہوئے تے اجر اللہ سونے دے ذمہ پاکیو کتنے جنے اٹھن قیامت دی حضرت امام طبرانی دی روایت دی اور سونے فرمایا کہ فقام قضا و قضا الفن خرباں انساناں دے وچوں چند ہزار جنا خرباں انسان اور جتھاں دے جتھے نہیں ایک جنا ایسا اٹھے یا کئی میلاں دے بعد اٹھے گئے کیونکہ سل دا جواب پتھر نہ لیون سوکھا کم ہے معاف کرن بہت اوکھا کم یہ سوکھا کم نہیں جو ہر کوئی اٹھی کرو قرآن فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا صبر کر چھوڑنا کہندے دیتی ہوئی تکلیف اور زیادتی تے اور معاف کر چھوڑنا فرمایا چھوٹا کم نہیں نکے جانے نہیں کرے دے ان ذالک لمن عزم الامور سینے تے والا لے جانے دا کم ہے کم عزم الامور عزم والے لوگ آتا اصل سمجھنے ہیں کہ بے کو ڈھا لیونا پلوانی ہوندی ہوتی اور ایک کمال ہوندا ہوتی فرمایا نہیں دوسرے کو ڈھامن سوکھا ہے ایک کو ڈھامن اپنے آپ کو ڈھامن اوکھا ہے دنیا کو لوگ شکست دے گھن آپ کو شکست کوئی نہیں لے سکتا
لا یغرنکم باللہ الغرور، کیوں فرماتے قرآن ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ سونے تے کو اپنی من بھاونی شکل تے پیدا فرمائے تو اللہ بول ہو کچھ بھی آواز ہے وہ سونے رب کو۔ حاضر محترم معافی واسطے اتنا بڑا اجر اللہ کی عطا فرمائے اور کمال لکھو معاف کرنے والا دا کہ خرباں دے وچوں چند ہزار حضور فرمائے فیدخلون الجنت بغیر حساب۔ فرمایا اللہ سونا فرمائے جی جڑے جنے اٹھی کھڑے نہیں نہ کوئی بھی حساب نہیں گندے نہ کوئی جنت دی بغیر حساب، کوئی حساب کو نہیں، معافی والے جنے دا حساب کو نہیں۔ کیوں؟ اگر حساب ہوئے تے بھاویں سوکھا بھی ہوئے، یحاسب حسابا یسیرا، قرآن حدیث پاک کی قرآن کریم کی کہ کچھ لوگوں کو سوکھا حساب کی دعوی تھی، لیکن حضور نے فرمایا سوکھے حساب والے بھی یہ نہ سمجھیں جو بہت سوکھا کم ہوتی، حساب تو ہے نا، حساب تو ہے نا، ہمیں امتحان دے سارے سوالوں دے جواب آدھے ہوں، لیکن کدا امتحانی حال ہی وڑ کے دے دیکھو فکریاں کیوں کمر لگ گئی ہیں بندے، ہمیں پورا مضمون تیار ہے کہ ہر شے رٹی کھڑے ہیں، ہر چیز یاد ہے۔ اللہ فرمائے جڑے معاف کرنے والے فقیر انہاں کو اساں حساب دی آزمائش کی نہ پیسوں بھئی تساں کمرے چ وڑو ہی نہیں جنت حساب والا نظام ہے کون کرے۔ نعرہ رسالت، بہت اچھے، واہ کیا بات۔ حاضرین محترم اے جڑا جنت کو یاد موت کو یاد رکھ سکتے صرف وہ شخص ہے جڑا معاف کر سکتے، ورنہ معافی ممکن نہیں، قساوت قلبی نال معافی ممکن نہیں۔ تو میں عرض کی اسے حدیث نال جڑا ہوا حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ۔ تو احمد بن حنبل سے ترے بادشاہ ظلم کریں دے رہے، ٹھیک علمی مسئلے تے اختلاف ہے اندر تے خلق قرآن دے مسئلے، اور کتنا ظلم کریں دے رہے، کوڑے بستے رہے آپ دے اوتے، اور اتنے کوڑے کہ علماء فرماندے کہ اگر مورخین آدن کہ اگر ہاتھی تے بھی اتنے کوڑے بستے نہ آتا ہاتھی دی ہڈیاں بھی چورا تھی وجہ، لیکن یہ جڑے جڑی شے کو حق سمجھا اپنی زبان نال پوری زندگی وہ حق دی گال اللہ اساں کہ مصلحت دے شکار تھی والے نہیں جیسے کو حق سمجھے سے ساری زبان ہوا گال مومن دے دل تے زبان دی سنگت ہو۔ اور اون دے بعد جے چوتھا بادشاہ آیا مامون دا پتر یعنی پوترے تک ترے بادشاہ ظلم کردے رہے، چوتھا بادشاہ آیا اس کو اللہ نے حق سمجھنے دی توفیق عطا فرما چھوڑی، اس نے آپ کو ہی ظلم کو نجات دیتی اور معاف کی۔ جے لے آپ اپنے گھر تشریف گنے اس کے بعد مسند احمد بن حنبل اب تو بہت بڑا خزانہ ہے احادیث دا 40,000 احادیث دا مجموعہ تقریباً۔ امام احمد بن حنبل یہ گھر ہے نہیں جنا کچھ نہیں بعد آپ کی خدمت ہی جا گئی اور آ کے آدھے سونا ہاتھ بدی بیٹھا تے میں معافی منگنا ہے تھوڑے تو میں تو کہڑی شے دی معافی چاہیے میں تو سیاح دینا جو تو کون ہے معافی تو بعد دا معاملہ ہے جو سیاح دینا زیادتی ہے دشمن کو یاد تا بندہ رکھی ہوتا ہوں دشمنی نہیں بول دیتے سجانی نہیں بول دیتے حساب جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا دشمن نالی تے سجنا نالی سندار کے نال عاشقانہ انداز تے دشمن کو یاد رکھنا ضروری ہے نا بلکہ یاد کے رکھنا ضروری ہے سب کو نیندرا نہیں آندیاں کاوڑ کو تے معاف کر پاؤں تو مٹھی نیندر سمو بھائی ایک لمحہ سکون دا جڑا ہے اودی قیمت ساری دنیا دا خزانہ ہی نہیں سی سکتا اسا لوگاں نال کاوڑاں پال کے اپنے واسطے دکھ تے بے آرامیاں ملک دیاں اپنے واسطے اداسیاں تے انیندرے ملک دین کہ کس قسم دی کاوڑ نہیں بھئی سے وہ کو سزا دیتی سے کہ آپ کو سزا دیتی فرمایا میں تو سیاح دینا تو کون ہے کیری گل دی معافی چاہیے ہوتا ہے اس آگے سونا جنا بادشاہ کوڑے وسند آئی والے ہوتے ہوں ویلے میں بادشاہ دے قریبی لوگاں نال بیٹھا ہونا بادشاہ دے دوستان جا دے قریبی لوگاں شامل ہم تے اگر میں چاہوں آنا کو سفارش کراں تھوڑی تو ہو سکتا ہے میری سفارش من کے تھوڑے اتنے ظلم گھٹا چھوڑیا یا معاف کر چھوڑیا تو کو لیکن میری نلیکی یہ ہے جو میں بادشاہ کو یہ گال نہیں چاہی جو انہوں کو چھوڑ دیں آپ کھلن لگ گیا ان کی گال سن کے کھلن لگے واہ فقیرہ کہ میں ان کو معاف کر چھوڑے جرا کوڑے بس ہندری ہے تو کتنی جاتے بیٹھا ہے پتہ نہیں سونے آ کے نہ سونے پتہ نہیں تیری سمجھے آ کے نہ سمجھے رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پتہ نہیں کتنی جاتے کیری چونڈی چ بیٹھا ہے پتہ نہیں تیری گال سونے بھی آ کے نہ سونے آ بل مننے بھی آ کے نہ مننے آ تو معافی منگن ٹورا ودا ہے میں بادشاہ کو بھی معاف کر چھوڑے کوڑے بساون والے جلاد کو کیوں فرمایا سے سارا کو یک طرفہ معاف کیتا سے یک طرفہ یہی کہوں دے کوئی معافی منگے تے وقت معاف کرو خذ العفو قرآن چے کہ معافی کو اپنا معمول بنا چھوڑو اسے دو مانے ہی کہ جلدی معاف کرو معاف کرنے نیچے ڈھیل بھی
جرم ہے، جلدی معاف کرو۔ دوسرا یہ کہ کوئی معافی منگے تو وقت بھی دل نہ کرے، کہتے معافی منگانی چ معافی قبول کرانی دل ہی نہ کرو، کیونکہ روز ہی ہر کوئی نہیں جھکتا ہوندا۔ میں تو بس آکے اچھا وانی کر جو کرنا ہی ود کے کرے سے یہ جڑا ہن جھکدا پیا یہ گھڑیاں غنیمت کرنے، گھڑیاں روز نہیں آندیاں ہوندیاں، گھڑیاں روز نہیں آندیاں، ول جنا سالاں تک ہی بھیڑ چلیندے ہوندے۔ میں تو کوئی بھی آ جانا کبڑیر زیادہ نال وجے، کوئی پتر کوئی بھرا تے بس ایو فقیر جڑا اج معافی واسطے تیار ہے کل نہ تیار تھی وے۔ خود العفو قرآن فرماندا ہے لمحہ وجن نہیں ہوئے ہتھوں، لمحے روز نہیں آندے جتنا فیصلہ کرنا، جنہاں فیصلہ تھوڑے ہاتھ جو ہوئے وہ لمحے روز نہیں آندے، ورنہ وقت لوگ اپنی مرضیاں دے فیصلے کریں دے وقت پھر دوا دو۔ لہذا جنہاں تے کوئی آدھا پیے معاف کر ہن تیرے ہتھیں گانڈے گانڈ کو کھول چھوڑے سونے رنگ نہ معاف کر۔ فرماندے یک طرفہ معافی، انہاں معافی پتہ نہیں اگر انتظار وچ رکھو نا بھئی معافی منگ سن تو معاف کرے سوں وہ تھی سکدے ہوڑی قیامت تک نہ دیکھ سکوں جنہاں اساں کو معاف کریں دے پیوں، کیونکہ دنیا معافیاں منگدی بھی تے نہیں نا۔ معافی منگن تو وڈے جنے دا کام ہے، معاف کرن تو وڈے جنے دا کام ہے، معافی منگن تو اس کو نہیں بڑا کام ہے۔ کہندے کول معافی منگو جا دنیا ساری کوڑ دے اوتے غلط کام دے اوتے تھی ویندے، اون دے بعد پورا قبیلہ اکٹھا تھی کردا پتہ ہوندا نہیں سارے جنا کوڑے۔ حالانکہ حضور قرآن نے فرمایا مومن دی شان ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم بالوالدین والاقربین۔ فرمایا مومن دا کم انصاف دا ساتھ رہے، بھاویں اپنے خلاف گال کیوں نہ کرنا ہوے، بھاویں رشتہ دار بھاویں اماں بابا۔ فرمایا مومن کوڑاں دے نال نہیں کھڑدا، بھاویں کوڑا بابا بھی ہوے بھاویں کوڑا بھرا بھی ہوے۔ اور اگلی گال سنو ولو علی انفسکم، قرآن فرماندے مومن کوڑے نال نہیں کھڑدا بھاویں کوڑا آپ ہی ہوے۔ اپنے خلاف خود بیان دیندے کہ میرے کو غلطی تھی ہے، اپنے خلاف بیان دا کیا مطلب ہے کہ حقیقت حال دس کے اعتراف کر چھوڑے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے پہلے ایسا یک طرفہ معاف کی دی بیٹھے، انہوں نے نہیں منگیاں معافیاں، وہ مر گئے جی حضرم کرن ایک ہی مر گئی ہے، دوسرے ہی مر گئی ہے، تیسرے ہی مر گئی ہے، چوتھے آ کے معاف کیتے ایسا انہوں نے ترین کو پہلے معاف کر چھوڑا۔ کیوں معاف کیتے تھے؟ اللہ اکبر۔ سرے اللہ تعالیٰ صاحب نے اقدار بھی ہیں، اور سارے پیر بھائی مفتی رفیق حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا سونے رنگ نال یہ واقعہ آپ نے لی غالباً کتاب الفقہاء رفیق الفقہاء دے امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کئی چونکہ مورخین نے اس واقعے کو لکھا جتنا جتنا آپ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کیوں معاف کیتا میں یک طرفہ؟ فرمایا یہ واسطے یہ حدیث پاک آپ نے روایت فرمائی کہ قیامت دن اعلان تھی سی بھئی معاف کرنے والے جنے اٹھی کھڑو۔ فرمایا اسی کوئی نہ اٹھسی، میں آدھا جڑے بہت تھوڑے اٹھن نا قضا و قضا الفن۔ ہن اگلا حضرت امام احمد بن حنبل دا استدلال اور حدیث دے نال محبت دیکھو۔ فرماندے نے میں آدھا جو جدا اعلان ہو سی نا اور سونا فرما گئے جو تھوڑے اٹھ سے، میں کو یقین ہے کہ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ سن دیکھا کون اٹھتا بھی ہے، یہ انبیاء تو موجود ہو سن۔ اور اگر کہے غلام تے سونے دی اکھ پوسی نہ تے حضور دا کوئی غلام اٹھا کھڑا ہو سی، میرے آقا دی اکھیں ٹھر ویسے خوش تھی ویسے بھئی حضرت آدم دے بھی دوترے اٹھے کھڑے فلاں نبی دے بھی دوترے ان میرے تو بہت سارے سجن سی۔ فرماندے آقا خوش تھی ویسے حضرت احمد بن حنبل فرماندے پین میں سجنا دی خوشی واسطے معاف کیتی بیٹھا کہ میرے آقا نے خوش ہونا ہے، اور حضور دی خوشی تے رب کتنا کرم فرمائے۔ ایک تو اللہ دی معافی دا اعلان ہے کہ یدخلوها بغیر حساب، لیکن دوسرا ایک تو اللہ سونا فرمائندہ پیا نا بغیر حساب سے جنت داخل تھی وجہ۔ امام بن حنبل فرماندے نے ہوتا ہے اللہ سونے دا کرم، لیکن اساں تو اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو اساں اٹھی کھڑو ہوں تے سونے دی اکھیں سب کو بھی دیکھ سن، پتہ نہیں ہمیں دیکھ سن کہ نہیں دیکھ سن، ایویں ایک جانا جو ہے لکھاں جو اٹھا کھڑا ہوتی ول تے سونے دی اکھیں سونے دی اکھیں سب کو دیکھ گن سن اساں سونے دی زیارتاں کر۔ حاضر محترم، ذکر الموت، موت دی یاد بغیر کوئی نیکی دا کم بھی بہت اوکھا ہے تے معاف کرن دا اوکا پہاڑاں دا کم ہے، وہ تے جانا دا کم ہی نہیں۔ معافی کوئی کیویں لے سی یا معافی منگسی کیویں کوئی؟ تو ذکر الموت دوجی شے امام قرطبی فرماندے جی دلوں کو نرم کرے دی اور اللہ دی عبادت اور انسان کو نیکی دے پاسے آنی۔ تیجی چیز آپ نے بیان فرمائی مشاہدۃ المحتضرین، محتضر اس شخص کو آدھے جڑا جان بلب ہوئے، جیسے موت آئی کھڑی ہے، موت آئی کھڑی ہوئے، سکرات الموت طاری ہوئے، یا بندہ شدید بیمار ہوئے اور اس کو ظاہر ہے یہ ایک توقع یا خدشہ رہ ویندے کہ بندہ ٹرن والا ہو سی، بیمار جو ہے بیماری موت کی علامات ہی جو علامت ہے۔ مشاہدہ فرمایا جیسے موت آمن والی ہے یا آ چکی ہے،
انہاں کول باونا تے انہاں کو دیکھنا یہ بڑا دلچسپ چیز ہے. فرمایا یہ سنت ہے کہ بلکہ مومن دے حقوق کی حضور نے بیان فرمایا کہ کوئی مومن بیمار تھی وہ انہیں پوچھنے دے وجہ حکم ہے اذا مرض فعود، اگر مومن بیمار تھی وہ انہیں پوچھنا کرو. کیوں پوچھنا کرو؟ ایویں سے جو میں تا یاد آ ونجے جو اساں بھی ایویں بیمار تھی سکدے تے اگر موت قریب اس سمے تا اپنی موت یاد آ ونجنے لہذا مرن والا یا موت یا تے حاضر تھی ونا لیے انہاں کول بہوں گئے کرو. اور دوجا یہ ہے کہ بیماری تو آئی ہوئی ہے، دوائیاں اتنا کم نہیں کرنا جتنا تھوڑیاں زیارتاں کر کے سجنا کو کول بیٹھا دیکھ کے مریض دا کم تھی وے کہ سجنا یاد تا رکھے نا. این ابالی دنیا دے وچ اور مصروف دنیا دے وچ کہ کو ویل تا لگے جو 5 گھڑیاں 5 منٹ پرے واسطے دقیقے گن کے آگے اودی تسلی بھی ہے، لیکن نال تھاکو موت یاد آوے تھی سکدا ہے کوئی بہت بڑا رولا تھوڑا صرف کہ کو مردہ دیکھ کے مک ویندا ہوے کہنی موت کو لے مشاہدۃ المحتضرین ان تے اول کئی حدیث روایت فرمائیں. اور دوسرا سارا واقعہ دیکھو کیا کوئی مردہ دیکھے نا انسان دی پورے جسم اور چونکہ روحاں دا اپنا انداز ہے نا جیون دا سب کو تو پتہ نہیں کہ روحاں کیوں جیندی ہیں، لیکن کہ ایک جن سے موت حاضر ہے مردہ دیکھنا یہ بہت اوکھا کم ہے. کئی ڈیہاں تک بلکہ کئی راتیں اور کئی مہینہ تک انسان دی طبیعت اداس رہندی ہے. یہ طبیعت اداس رہندی ہے نا یہ گندی شے نہیں ہوندی، یہ بہت بڑی نعمت ہوندی ہے. یہ گندی شے نہیں ول سارے یہ فقیر جڑے عامل ہیں نا جن کو بڑا بدعمل کوئی نہیں ہوندا تے نہ ہوندا عامل وہ آدن بھی تے کہندے جنازے تے نہیں وجنا توید رہندے نہ ساریاں فقیریاں کو جی ٹوریاں ودیاں ہر پاسے اللہ دے پاسوں تو کوئی ازمائش آونی نہیں بھئی جدا بھی کوئی تھیوڑا کہ جادو کیتا ہو سی یا نرانی تے ننان دا مسئلہ ہو سی یا گوانڈن توید کیتا ہو سی کیونکہ اللہ سونے ہر شے گوانڈن دے حوالے کیتی ہوئی. وہ فرماندے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. اور حضور دی نصیحت یہ قرآن دی آیت ہے، حضور دی نصیحت حضرت معاذ بن جبل حضرت عبداللہ ابن عباس کو مشکات سے بھی موجود ہے. فرمایا وعلم ان الامت ان اجتمعت، اے ابن عباس ہمیں ساری دنیا اکٹھی تھی ونے علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک. فرمایا ساری دنیا اکٹھی تھی وجے تے کو فائدہ پہنچاؤن واسطے فرمایا نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کے پاس وہ فائدے دا فیصلہ ہو. اور وقت فرمایا بھائی اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک بشیء الا قد كتبه اللہ علیک. فرمایا اگر نقصان کو دیونا چاہے تے کو کنڈے دی تکلیف پہنچاونا چاہے معمولی جئی فرمایا ساری دنیا رل کے نہیں پہنچا سکتی ہاں مگر اللہ دے پاسوں اگر کہ تکلیف دا فیصلہ ہو. لیکن سارا سر ڈوب دے تو گوانن دی وجہ کول ساکو کوئی رزق کی بے برکتی تھیندی ہے تو ننان دی وجہ کول یا بھرجائی دی وجہ کول فلانے تویزاں والے فلانے نے تویز کر چھوڑے وا بھج پیا کہ عامل تو چلو فقیراں کول دعا منگانا تو چنگا کم ہے، لیکن اسا دوئیاں والا راہ تے گاڑی استعمال کرنے 15,000 والا تویز زیادہ پسند کرنے 20,000 والا تویز. ایک بکر سارے شہر دی فقیرنی ہے او جن کڈھیندی ہے تے تویز کڈھیندی سارے کول ہی شور کول. میں کو اپنے قریبی سجن نے دسے بھئی گھاری چاہیے تویز گھڑنا انہوں کو 15,000 روپیہ گھدا وہ جی انہوں کو تویز کاٹ دیتے کہیں کمرے چو وہ نال بھئی گوانڈن آ گئی بھئی کوئی بلان دا سارے گھاری ہے سارے گھاری آؤ کوئی بلان ہے سارے گھاری ہو گئی انہوں کو تویز گھڑ دیتے 15,000 ایک دن فجر لے گئی ہے شام میں 2 لاکھ دے قریب پیسے گن کے وہ گھر والی ہے بکر اس کو وڈی بھئی اساں ان دین سمجھی کیڑی شے یہ گالی سمجھ نہیں ہے جو اللہ سونا واحد و یکتا رب جو مرضی ہو کر سکدے گوانڈن کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے بعد اگر ٹلیسی میری دعا نال ٹلیسی یا کہ فقیر دی دعا نال یا اپنے سونے کلام نال ٹلیسی کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت او لکھ کے لکھن دے بعد ہی سارے اختیار ہوں دے کول عنده الکتاب. فرمایا کتاب میرے کول پئی ہے چاہواں تے لکھے بٹا بھی سکدا چاہواں تے نہیں لکھے تے لکھ بھی لکھتی کنا ساریاں عربیاں نال ساریاں دعاواں نال ساریاں حاجتاں دیاں دعاواں نال اللہ دے حضور جھکو ملے دعا منگو اللہ دے حضور جھک کے تازے وضو کر کے نفلی پڑھو حاجات دیاں او کریم کرم فرما چھوڑ کہ نہیں بھجن دی کہ بے عملاں تے بد عملاں تے ونجن دی لوڑ نہیں صاحبان عمل کول ونجو دعا منگو سونا کلام استعمال کرو اور اس کو پہلے گھر دے وچ پہلے تو 5 وقت فرض نماز کی پابندی کرو کیونکہ حضور نے فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ. فرمایا جی شخص جان بوجھ کے ایک نماز فرض قضا کر چھوڑیے اس کو اللہ کا ذمہ چویز کی ہے
اللہ کا ذمہ چویز کی ہے رب کائنات نے اس کو انہاں جنہ بھوتاں اللہ دے حوالے کر انہاں جادوگراں دے حوالے کر چھوڑے اور تسا جانو تے جانے نہ غریب میں نہیں سمجھے دے صحیح میں سمجھے فرمایا ہے فرض نمازاں دی کمی دی وجہ کول اللہ دا ذمہ تے حفاظت چویز گئی ہے تاں بیماریاں نے او بے برکتیاں نے سارے گھراں دے رک کر چھوڑے لہذا آؤ وسرے سبق ود یاد چکریں دیں ود سونے رب کو چمنے دیں ول نماز شروع کر دیں دیں چلو وسرے سونے رب نے بولے کہ معاف فرمائیں اور جرا معافی دے کلمے چالیں دیں رب کائنات پچھلے حساب صاف چا فرمائیں سبحان اللہ صحیح وقت سے دمہ تویزاں نہ کیا کھڑے بھئی تویز لیندہ بھی ہاں لیکن کہیں میت سے نہ ونجے کیوں نہ ونجے میں تو موت یاد آ ونجی کچھ نہیں میں تو ود نماز دی توفیق تھی ونجے سے کہ کو مرد رہے کہ موت یاد آوے چی تو تو موت دی تیاری نہ شروع کر لے میں لہذا کہیں میت تو منہ نہیں دیکھنا تھے اللہ میرے کریم آقا فرمائنے میت دوتے ونجو میں تو موت یاد آ ونجے تے رولے مو کہندے ہو میں تو نماز دی پابندی دا شرف عطا ہونا ہوئے تھا اور جنہیں ساریاں بہن یاد ہیں نا بھئی میں میت کو لے دیا تو میں کو کچھ تھی گیا بھئی وہ کچھ تھیا نہیں تیری روح جاگ بھئی اس کو جاگتا رکھ وہ کچھ تھیا نہیں ہوتا دراصل موت یاد ہی ہوتی اور موت دی یاد روح کو پریشان کریں دیئے اور روح دی پریشانی ذکر بالموت اور بس اللہ سونے دی ذکر سے یاد دے پاس انسان کو لوٹا گنا دی لہذا بھاویں کوئی وڈے کو وڈا جنا آکھے نا کہ میت تے نہیں آمنا ہوں دی گال چھوڑ اللہ دے رسول دی گال انشاءاللہ گال منے سے تو موت یاد آوے سی وقت اللہ سونے دے پاسے والا سے بیماریاں آپ پہ والوے سے نہ اپنے گھراں جے نماز دی پابندی کر چھوڑیے فرائض دی ایک فقیر نے پوچھا حضرت پیر چواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرشد کریم کو میں کوئی نصیحت میں کوئی وظیفہ دسو جائے وظیفہ بھی نہ بعد رکھ سکتے نا یہ تشخیص کریں نا وظیفہ وہ رسندے ہن ہر کے کوئی کا قاعدہ نہیں رسڑیاں دی بلا 1000 دفعہ کلمے پڑھ آپ دے وظیفے دان بچے 20000 دفعہ اس میں ذات اللہ دا نام چاہے کرو دیوار 48000 دفعہ نفی اس بات لا الہ الا اللہ 48000 دفعہ تمام خلفاء آپ دے ورد فرما دے لیکن ہر کے کوئی کو وظیفہ نہیں رسیدہ جے نماز دینا نہیں سکھی آلے دے تو تسبیحاں نہ چھوڑی سارے فقیر کے یادے ہوندے نے اکثر پوچھتے ہیں بھئی رزق کی بے برکت دی کوئی وظیفہ رسو میں آتا سجونی کو فقیر پیر سواگ دا وظیفہ ہے پہلے وہ کم کر گنو دے بعد اگلے وظیفے سارے نفلی ایک فرض دی جھا بھی زندگی دیاں ساریاں نفلی نہیں من سکدیاں ساری زندگی دیاں لکھاں دفعہ اللہ دا نام چاہیا ہویا ایک فرض نماز دی جھا نہیں من سکدا قیامت دی باویں لکھاں واری چاہے چونکہ لکھاں واری نوی چوا تے حساب اللہ تعالی نہ پوچھیا لیکن ایک نماز دی قضا کیتی ہوندا بھی حساب جمڑیا کیونکہ فرض ہے تو یہ فقیر پوچھدا نا کہ میں کوئی وظیفہ رسو آپ نے فرمایا فقیرہ پانچ نمازاں پڑھیاں کر بھی کوئی وظیفہ کو نہیں جے فرض دی پابندی شروع نہیں کی دی تو تسبیحاں رکھ چھوڑین کہ ادھار کی میں لہسی ہو تکلیفاں تے بیماریاں کیویں ویسن برکتاں کیویں آسن بھئی نماز کو وڈی کوئی وظیفہ ہے جے برکتاں ہوندے نماز اللہ تعالی انسان دا تعلق جوڑن دا ذریعہ ہے قیامت دی سب تو پہلے جنے بارے باز پور سومنی وہ نماز ہے لہذا مشاہدۃ المحتضرین آپ فرمانے کہ جڑے مرن والے سجن نہ انہاں کو زیادہ گئے کرو چونکہ انہاں کو لے کے اپنی موت یاد آ اور ول لکنوا موتاکم حدیث پاک کہ اگر سجن ٹرانا لے وہ کو تلقین کرو کلمے دی لا الہ الا اللہ کو کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھاون دا طریقہ یہ ہے کہ تساں کلمہ پڑھن لگ ونجو نال اگر وہ خاص وقت آ گئے سکرات دی کیفیت دی تو ویلے نال بہ کہ کلمہ پڑھ اے نہ کو قل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ نہ کو میں تو انکار چ کرے کیونکہ تکلیف دی کیفیت ہے ہاں اسی کلمہ نال پڑھو تو بھی شروع تھی ویسے اور دوسرا طریقہ ہے یہ علماء دا حکم ہے بلکہ امام قرطبی نے بھی ان بارے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر ایک باری پڑھ چھوڑے اس وقت تنگ نہ کرو مرن والے بس ایک باری بہت تھی گئی ایک باری بہت تھی گئی بس ون ون نہ کھو چونکہ بہت اوکھیاں گھڑیاں سجن اوکھیاں نہیں ہوں والے حکم سے چلا بہت اوکھے امتحان ہی سجن پیے دیداں سیاں پئیاں سونے رب نے دیداں آسمانوں تے لگیاں حضور فرمایا ان البصر يتبع الروح فرمایا روح انہوں نکلنا شروع تھی ویندی ہے انہوں سیڑھی تے چڑھ کے آسماناں دا سفر مومن دی روحاں دا شروع تھی وے فرمایا اکھیں اس ونجن والی روح کو دے دیاں پئیاں ہونی جے بندہ ویندا پیا روح ویندی پئی ہے نا اکھیں سجن دیاں زیارتاں پئیاں کرے دیاں چونکہ روح ہمیشہ واسطے وچھڑی ویندی ہے اور آخر تے جے روح مکمل نکل ویندی ہے ود اکھیں کھلیاں رہ ویندیاں کیونکہ جے اکھیں بند کرنیاں نو سجن ٹر گئے روح نے بند کرنیاں اے اکھیں پہلے بند نہ تھیندیاں جو آخری لمحہ بھی سجنا کو رج کے دیکھ کے روح دی زیارت کر گنو اور جداں ول لوٹن دا وقت ہے تو ہن لوٹن والے ٹر گئے سجن تے ہوئے ہیں اکھیں لوٹنیاں لہذا حضور دا حکم ہے اور آپ دی سنت بھی آپ نے کئی اپنے سجنا دی
جڑے ہن اکھی مبارک خود بند فرمائیاں تا حکم ہے کہ وہ دے بعد میت دی اکھی دے ہاتھ رکھو جب پہلا اور ایندا حضور نے فائن البصر یتبع الروح فرمایا اکھی جڑی کھلیاں پیاں ہوندیاں نے روح کو دے دیاں پیاں یہ اوکھیاں کھڑیاں تنگ نہ کرو اپنے سجن اور ایک واقعہ حضرت امام قرطبی نے بڑا سونا یہ دلچسپ روایت کیتے کہ کہیں لے استاد فوت تھی دا پیا ہوندا بندے دا جے کول حدیثاں پڑھیاں ساریاں جے قرآن دا خزانہ عطا فرمائے وہ سجن ٹرا لگی ہے جے کول سارا علم حاصل کیتا اس قسم کا واقعہ کہ اگر عالم فوت تھی دا پیا تے وہ شاگرد بیٹھے ہن ظاہر ہے شاگرد کیویں آخر استاد کو جو بھائی کلمہ پڑھ استاد کو اساں کیویں کلمہ پڑھاؤں دے کلمہ پڑھن سکھائے حافظ ابو زرع بہت بڑے محدث تھے فرماتے انہوں دی موت دا وقت قریب آ گیا انہوں نے سجن نال بیٹھے علماء ان سارے شاگرد جناب دے حضرت ابو حاتم حضرت محمد بن سلمہ کئی دیگر نام شہر فرمایا جماعت بیٹھیے ساری زندگی جو علم بڑھے رہی ہے تو انہیں سجن بھی علم والے سارے لہذا شاگرد علماء بیٹھے چپے فرمایا علماء ہوں آپس ہی آپ کیفیت دے گی دی بے استاد صاحب ہوں ڈرانا لیں یہ نظر دی کیفیت ہے فرمایا وہ صلاح آپس ہی کرانا لگے بے ہوں بیعت بھی ہے جو انہوں کو کی میں کلمہ پڑھوں گا ہزارہ حدیثہ دا نور دے والا ہزارہ حدیثہ دا نور دے والا محدث کیا ویسے اللہ دے رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤں والا پوری زندگی ایسا ہی کو کی میں آپ کو جو کلمہ پڑھ فرمایا میں واپس ہی صلاح کیتے تھے بھائی جی میں حدیثاں یاد نہ سے کریں دے انہیں استاد دے نال بیٹھ کے مذاکرہ فی الحدیث ایک اصطلاح ہے مذاکرہ حدیث دا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی میں حدیث پڑھی تھی استاد کو وہ 4-5 شاگرد مل کے وہ حدیث سارے وارے وارے تے سنیں دے آندے تاکہ سارا کو یاد تھی وجہ فرمایا اساں استاد دے نال بیٹھ کے وہ حدیث یاد کرنے جیری استاد سنائی ہے تے وہ حدیث ہی جی گاہ لے جو کلمہ پڑھو گاڑی ہے لہذا حدیث جو پڑھ سکتا استاد دے منہ تے کلمہ یاد ہے فرمایا واپس ہی پہلے محمد بن سلمہ دن قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب ولم یجاوزه اے تک اس نے سند پڑھی حدیث دی کہ ساکو لسے فلانے اس کو لسا فلانے اس کو لسا فلانے ہن ابو حدیث پہ ویندی اللہ کے رسول تک انہوں نے صحیح حدیث سند چھوڑ دی تھی ولوجے پڑھا حضرت ابو حاتم نے یہ الفاظ پڑھے حدثنا ابو عاصم والآخری الفاظ پڑھے ور انہوں نے چھوڑ دی تھی ہن استاد جی سکرات موت ہی تھی او فرمانے حدثنا ابو عاصم وہ حدیث الفاظ شروع کر دیں یہ تمام محفل پڑھ کے دیے اور استاد دعا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب انہیں تک روک چھوڑی سند لیکن استاد اور پوری سند پڑھ دے چونکہ استاد ہے نا ان سے پوری حدیث سناونی ہے ابو حافظ ابو زرع فرمانے قال حدثنا بلکہ عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کہہ رہی ہے قال من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وفي روایت حرمه اللہ علی النار ثم توفى رحمه اللہ فرمانے ہن شاگردہ نے یہ صلاح کی تھی بھئی رنگ نال حدیث پڑھتے حدیث کے ہے حضور نے فرمایا ہن محدث سے مرن والے استاد ہیں ہن حدیث پوری پڑھ چھوڑی کہ جب آخری کلام ہے لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا یعنی زندگی کا آخری کلام مرد ہے لا الہ الا اللہ عطا فرما چھوڑے داخل الجنہ حضور فرمانے نے جنتی یا فرمایا حرمہ اللہ علی النار اللہ نے انہیں تے دوزخ دی بہا حرام کر چھوڑی فرمانے جی میں حدیث مکمل کی تھی فتوفى رحمہ اللہ ان حدیث پوری تھی ان روحاں ٹول گئیاں محدث فوت ہو گئے یہ بھی انداز رہتے آپ نے کہ اگر استاد فوت تھی نہ کیا ہوئے تو ان دے نال بہ کے حدیث پڑھ لگے قبلہ اللہ تعالی شاید سے بیٹھے سارے استاد یاد ہیں جو کہ بہت سارا اکتساب فیض کیتے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی ہو شاگرد نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی کلپ بھی آئی ویڈیو تو نہیں آڈیو کلپ ہے کہ اور بڑی دلچسپ گال ہے حضرت خواجہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی ہن فوت تھے بہت بڑے محدث اور مفسر اور ایک عہد اور ایک زمانہ ایک جنا نہیں فوت کیا ایک زمانہ علم دا ٹول گیا وہ یہ فوت ہیں پہلی گال سے ایک تفسیر لکھی نے قرآن دی وہ بڑی تفسیر شروع کی تھی کہ وہ لمبی ہے وہ لنڈی لکھتے ہیں بنا سجنا واسطے جے کو زیادہ وقت نہ ہو وہ حدیث ہے یہ سورۃ یاسین تے پہنچے نا سورۃ یاسین تک دوسری تفسیر لکھی ہے وتاب دوی سال ہو ایک تو یہ بڑا حسین اتفاق ہے چونکہ سورہ یاسین موت آسان کریں گی لہذا کوئی فوت نہ پہ سورہ یاسین پڑھو آسانی تھی ویسی اور میں چند مہینے پہلے اپنی ایک ساری مساد دی
وہی کیفیت ایسی ہے، تکلیف ہے، انہوں کو بیماری ہے اس دی کیا دنو موزی مرض جڑا ہے کینسر دی تکلیف ہی، اور جی میں ونج کے بیٹھا نہ تے وہ ماں میں آکھے بھئی تساں آ گئے وے تے سورہ یاسین پڑھو تو میں دی کیفیت ڈٹھی تو واقعی کیفیت بھی سکرات الموت دی ہے، اور سورہ یاسین میں پڑھی جی میں سورہ یاسین مکئی اللہ نے موت آسان کر کہ پہلا اپنا اکھیں دے نال جڑا تجربہ ذاتی ہے، پہلا تجربہ ہے، اور او کیفیت جڑی ہے نا وہ ذہن تو وہدی نہیں، موت دی کیفیت مشاہدۃ المحتضرین نہیں بنی فرمائے کہ کو ٹرتا دیکھ تو یاد آتے نہیں انسان کتنا عاجز ہے، انسان کتنا عاجز ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہوں، پیل نہیں ہلا سکتا، آج سجن مکہ پیے، آج سجن رولے مکئی پیے سارے، آج کہنے نال کوئی جھیڑا کونی ہے جھیڑے کیونکہ جھیڑا جوگا نہیں رہا، یہ انسان دی کیفیت۔ تو بہرحال سورہ یاسین موت آسان کرے دی، تو حضرت غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے لے ہسپتال داخل ہیں وہ خود فرمائیں کہ سورہ یاسین پڑھو بیٹا، سورہ یاسین پڑھو، اتنے بڑے محدث قربان کی کہ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین موت آسان کرے، لہذا ہی کیفیت یہ ہے کہ استاد خود جان میں دے، یہ دیکھو ارذل عمر آئے نہیں وہ کیفیت تاری نہیں ہوئی کہ بے ہوش ہو بنے، اللہ سونے نے وہ ادراک موت دی کیفیات دا ادراک عطا فرما چھوڑ، گویا موت کو اکھی نال آندہ رہ جاتی ہے، فرشتہ کو ادھر رہ جاتی، تو خود آپ تلقین فرماندے رہے کہ بیٹا سورہ یاسین پڑھو، انہیں سورہ یاسین پڑھیے تھے استاد صاحب۔ حاضر محترم یہ دوسری چوتھی چیز آپ بیان فرمائے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چوتھی چیز بیان فرمائیے دل نرم کرانا چیز ہے جو فرماتے ہیں زیارت القبور الموتا، فرمایا قبرستان گئے کرو، سجنا دیا قبراں دے گئے کرو، اس کو وز کے دل نرم کرنا نہ کوئی نسخہ بولے، اور ول فرماتے ہیں کہ ترے صحیح جڑیاں پہلے دسیاں مجلس علم ہوئے، ذکر الموت ہوئے، یا فرمایا تیجی چیز او مشاہدۃ المحتضرین ہوئے، ابو تشریف مشاہدۃ المحتضرین ہوئے، فرمایا یہ تو کراں کراں موقع مل سکتے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں انسان دے واسطے جومن، وعلیکم السلام ضروری نہیں انسان دے واسطے جومن، فرمایا چوتھی شے ہے جیڑی ہر ویلے واسطے چے، چوتھی شے ہر ویلے واسطے چے کیڑی، فرمایا کہنے لے دل آ کے قبرستان لگی ہو جانا، حضور دی سنت ہے اور حضور دا حکم ہے زور القبور فإنها تذکر الآخرہ وتزاہد فی الدنیا، حضور نے فرمایا قبراں دے گئے کرو چونکہ اے آخرت یاد دی ویندن اور دنیا کو چھوڑن دا جذبہ پیدا کرے، دنیا دی محبت ختم کرے، زہد دا مطلب ہوندے ترک دنیا، دنیا دی محبت ختم کرنے دا بہترین ذریعہ ہے کہ روز حاضری دے قبراں دے، لہذا قبور موتا ان تے حاضری، اور خصوصاً اگر کوئی اعزاء کار فوت ہے، خصوصاً والدین دا حدیث پاک کیتے کہ جڑا جمعے دن ویندے والدین دی قبر تے، والدین دی قبر تے اور سورہ یاسین پڑھا دے، فرمایا غفر له، اللہ تعالی لے اقبال دی بھی مغفرت فرما چھوڑے، اور ایک حدیث وچ آپ نے سورہ یاسین کا ذکر نہیں فرمایا، چھڑا قبراں دیاں ڈھیریاں دیکھن دا حکم فرمایا، جڑا اما بابے دی قبر دیکھ بھی آندا ہے اللہ اودی بھی مغفرت فرما ہر جمعے دن، تو ایک قبراں دے حاضری اے موت دی یاد دا بھی ذریعہ اور انسان واسطے اصلاح احوال دا بھی ذریعہ، اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ مرحوماں دی مغفرت فرماوے، لواحقین کو اللہ تعالیٰ سونا صبر عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ساروں کو اسلام تے استقامت نصیب فرماوے، واخر دعوانا الحمدللہ۔